تبلیغ کی محنت میں لگے ہوئے تمام اصاغر و اکابر تک پہنچے کہ اللہ کے بندو یہ شورا اور مرکز والا جھگڑا ختم کرو، اپنے اپنے کام میں لگو، امت کفر کے نرغے میں ہے اور ہم اس میں لگے ہوئے ہیں کہ شورا کی ترتیب صحیح ہے کہ فلاں ترتیب صحیح ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی شدت کے ساتھ ہمیں تنبیہ کرتے تھے کہ دیکھو بڑوں کے اختلاف میں چھوٹوں کو نہیں بولنا چاہیے، یہ بڑوں کا اختلاف ہے، بڑے آپس میں خود طے کریں، چھوٹوں کو کسی بھی فریق کے حامی اور مخالف نہیں بننا چاہیے۔ ہم نے یہی سیکھا ہے، یہ سارے حضرات ہمارے بڑے ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ آپ حضرات سے بھی یہی گزارش ہے کہ دل کو بڑا کر لیجیے، دل کو کشادہ کر لیجیے۔ اگر آپ کا دعوت کی محنت سے تعلق ہے تو اپنے اعمال میں لگے رہیے، فریق نہ بنیے، فریق نہ بنیے۔ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جو اس معاملے میں پڑھیں، اللہ ان کو توفیق دے، ہم لوگوں کی سطح یہ نہیں ہے۔ اللہ کی بندو، میرے دعوتی تبلیغی ساتھیوں، آپ کسی بھی گروہ سے قریب ہو، میں بڑی محبت سے آپ سے کہتا ہوں کہ سوچئے کیا اس کے ذریعے سے تبلیغ و دعوت کے اوپر سے اعتماد کروڑوں باخبر اور حساس لوگوں کا نہیں اٹھ جائے گا؟ کیا لوگ یہ پوچھنے اور سوچنے میں حق بجانب نہیں ہوں گے کہ جو لوگ ہم کو اکرام مسلم سکھا رہے تھے ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ قتل و غارت گری کا معاملہ ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ پورا نظام اصلاح ناکام ہے۔ اصلاح بڑے خطرناک سوالات آ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصلاح کی اس نے کچھ بھی نہیں کیا اتنے دن تک۔ اس نے جو افراد تیار کیے، اب خاص طور پر گزشتہ چند سالوں میں اس نے بھیڑ اکٹھا کی اور اس نے کوئی کردار کو بدل دینے والی اصلاح نہیں کر سکا۔ اس لیے اللہ کے بندو، چھوٹے چھوٹے اختلافات کو ایک عظیم نعمت سے امت کی محرومی کا سبب نہ بنو۔ ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے سے معافی مانگو، اور پھر سے ایک مرتبہ یہ پیغام دے دو کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی، اب ہم نے معاف کر بھی دیا ہے، معافی مانگ بھی لی ہے۔ پوری امت میں ایک جشن منایا جائے گا اور لاکھوں لوگ نماز شکر پڑھیں گے۔ اور دارالعلوم دیوبند نے تو دونوں جماعتوں سے برابر کا فاصلہ بنا رکھا ہے۔ جی جی جی، اس کا حل نکلوائیے نا مفتی صاحب، جی اس کا حل نکلوائیے نا کچھ۔ ہم نہیں جانتے بھائی، ہم نے تو دونوں سے برابر کا فاصلہ بنا رکھا ہے اور دارالعلوم نے تبلیغ کا کام بند کر رکھا ہے۔ دونوں جھگڑا ختم کرو گے اس کے بعد تبلیغ کا کام دارالعلوم میں ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ نہیں، لیکن دارالعلوم کا نام لے کر جو فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کے تعلق تو غلط ہے، اس جھوٹ کا ہمارے پاس یہ تو ہمارا غیروں کا مسئلہ ہے، ہمارا تھوڑا ہی ہے۔ دارالعلوم دیوبند الگ ہے، تبلیغ الگ ہے۔ ہم بھی آپ کو یاد ہوگا دارالعلوم نے ہم لڑے تھے تو تبلیغ والوں نے کوئی حصہ نہیں لیا، مظاہروں والے لڑے تو تبلیغ والوں نے کوئی حصہ نہیں لیا، جمعیت علماء والے لڑے تو تبلیغ والوں نے کوئی حصہ نہیں لیا۔ اب ان کی لڑائی میں ہم کیوں کودیں؟ تو وہی تو حضرت، کیونکہ اب جو عالمی شورا کے حضرات ہیں یا جو بھی ہیں وہ لوگ جو ہے بار بار ہر جگہ جو ہے دارالعلوم دیوبند کا موقف پیش کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں دارالعلوم دیوبند نے ہم سے کہا۔ اس جھوٹ کا ہمارے پاس کیا علاج ہے؟ جی، اس جھوٹ کا ہمارے پاس کیا علاج ہے؟ وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں۔ دارالعلوم اس میں بالکل دور دور سے بھی حصے دار نہیں ہے۔ جی چلیے مفتی صاحب، بہتر۔ یہ لوگ تو ظاہر ہے دونوں طرف ہمارے ایسے ہیں، یہ لوگ جو مرکز میں حضرت مولانا سعد صاحب وغیرہ ہیں تو ان کی تو نسلوں کا ملت پر احسان ہے۔ کب سے حضرت مفتی الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس سے پہلے بھی اکابرین، شیخ ضیاء الدین سمنامی، وہ جو ہے وہ کتنے لوگ ان کے یہ بزرگوں میں، حضرت مفتی ضیاء الدین سمنامی تھے ان کے اکابرین میں، اور پھر حضرت مفتی الہی بخش صاحب، پھر حضرت مولانا الیاس صاحب، حضرت مولانا یوسف صاحب، یہ ان کی شہزادگی کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کی نسلوں کا ہمارے اوپر احسان ہے، نسلوں کا احسان ہے یقیناً۔ اور خود یہ لوگ بھی اپنی جوانی اور اپنے سارے کھیل کے دن انہوں نے دین کی دعوت اور ملت کے فلاح و بھلائی میں اور درد مندی میں انہوں نے پورے فنا کر دیے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ اکابرین ہمارے، وہ بھی ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک جنہوں نے سب کچھ چھوڑ کر دعوت کے لیے اور ملت کی بحالی اور اس کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو بالکل کھپا کے رکھ دیا، قربان کر کے رکھ دیا ہے۔ تو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ظاہر ہے کہ ہم لوگ کوئی جملہ ایسا کہنا انتہائی خطرے کی بات ہے، انتہائی خطرے کی بات ہے۔ افسوس کی بات ہے، بڑے علمیہ کی بات ہے کہ ہمارے اکابرین اور بزرگوں کے یہاں دیکھا ہے کہ آخری درجے کے کسی غلط سے غلط جگہ کے لیے، یہ انسان کی غلط سے غلط آدمی کے لیے بھی اچھے کلمات بولنے کا
تبلیغی جماعت کے اب دو حصے ہو گئے ہیں، دو جماعتیں بن گئی ہیں، اب لوگ کس کے ساتھ رہیں؟ دونوں کے ساتھ رہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ دونوں دین کا کام کر رہے ہیں، اس میں جھگڑے کی کیا بات؟ یا تو یہ ہے کہ ایک دین کا کام کریں ایک بے دینی کا کریں، پھر تو ہم کہیں بھی دین والوں کے ساتھ جاؤ۔ جب دونوں الحمدللہ دین کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، اگر ان کے درمیان میں کوئی اختلاف پیدا بھی ہو گئے ہیں تو آپ کو کوئی حق نہیں کہ ان کے اختلاف پہ انگلیاں اٹھائیں، بلکہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم واہدہم سبل السلام، یا اللہ ان کے اندر اصلاح پیدا فرما دے۔ اس انتشار سے لوگوں کو یعنی بڑی پریشانی ہو۔ آپ ادھر والے ہو یا ادھر والے ہو، ہمارا ادھر ادھر سے کوئی تعلق نہیں۔ جو تبلیغ کریں گے وہ مسلمان ہے کہ نہیں؟ تو جو رسالت کریں گے وہ مسلمان ہے۔ اب مسئلہ پوچھو کیا پوچھ رہے ہیں؟ جو صلح کریں گے وہ مسلمان ہے۔ کسی کے ساتھ عالم کے ساتھ بدتمیزی مت کرو، چاہے وہ رسالت کے ہو تو ان کی بدتمیزی مت کرو اور ان کے ہو تو ان کی بدتمیزی مت کرو۔ اور کام کرتے ہو اللہ کے لیے، کام اگر تم شورا کے لیے کرتے ہو تو تم بے دین ہو، کام اگر تم ساتھ کے لیے کرتے ہو تو یہ دین نہیں ہے، بے دینی ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہم وہ آدمی، ہم نیوٹرل آدمی، ہم اس اختلاف سے پہلے 3 سال پہلے لکھنؤ میں کہا تھا کہ مودی صاحب تبلیغ کو لے ڈوبے گا، وہ شورا والے بھی تھے ان کے ساتھ اس وقت لوگوں کو بہت برا لگا۔ آج ہم سے پوچھو تم، ہم تو وہ آدمی ہیں کہ ہم 3 سال پہلے کر چکے ہیں، اس اختلاف سے پہلے ہمارے پاس دونوں پاس آتے ہیں اور ہم دونوں کو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کا احترام کرو اور کام اللہ کے لیے کرتے ہو کام کرو۔ بالکل ذاتی نوعیت کا ہو گیا ہے۔ دارالعلوم میں کسی کو منع نہیں کیا ہے کہیں جانے سے یا کہیں شرکت کرنے سے۔ صحیح، ہاں ٹھیک ہے، یہ اپنا اپنا مسئلہ ہے، کون کہاں شرکت کرے گا، کون کہاں اجتماع کرے گا، یہ اپنے طور سے طے کرنا ہے۔ استخارہ کر لیں، مشورہ کر لیں، جو چاہے کریں، لیکن ہم نے ادارے کی سطح پر نہ کسی کو منع کیا ہے اور نہ کسی سے کہا ہے کہ جاؤ، نہ یہ دونوں طرف کی بات ہے، مرکز کے بارے میں بھی اور شورا والوں کے بارے میں بھی۔ دونوں دھڑوں سے ہمارے تعلقات ہیں اور مخلصانہ تعلقات ہیں، ان میں دنیا کا ایک ناخن کے برابر بھی کوئی حصہ نہیں۔ ہماری دنیا نہ ان سے وابستہ ہے نہ ان سے وابستہ ہے۔ ہمارا تو کام کرنے کا میدان ہی الگ ہے، ان کا کام کرنے کا میدان الگ ہے۔ ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں، میری یہ آواز میں جانتا ہوں کہ ساری دنیا میں جا رہی ہے، دارالعلوم دیوبند کا کوئی اختلاف نہیں ہے، دیوبندی جماعت ہے۔ ہمیں اگر اختلاف ہے، ان کے اختلاف سے اختلاف ہے، اور ہم اگر ہمیں کوئی موقع ملا تو ہم پھر اس کی کوشش کریں گے، اور ہم پہلے بھی کوشش کر چکے ہیں۔ حضور میں گوڑ پٹھے موقف اختیار کورمت کہ ہم سب کے سب ہمارے، صحیح ہے۔ البتہ فریق نہ بن بس نہ فریق بنیامت نہ کر میں موافقت نہ کر میں ون مخالفت۔ اور حضور میں پن موقف گوڑت ہے فرمومت ہم سب کے سب ہمارے، کنس مسا کرو برے تھی بیان۔ دعوت کام یوزن دعوتس من اصول یہ ہم سب کے سب ہمارے۔ دعوتس من صرف 2 جماعتن نش پتھ روزن، بڑے وونمت گو رٲبزن نش بیٚیہِ گوٚو مرزاین نش، باقی تمام امت امن کیا بنے پنس امتس ست پن پکن، کھانا امت نش نبر کھین۔ تھی وچھو مسئلہ کیا دعوت مزاج کیا دعوت گو نا دعوت مسئلہ گو دعوت بگڑو مزاج، مزاج بگڑا باقی چیز گو نا۔ اس زن نفر تہ دعوت مز ونکس لگت تھی وچھو تھی او نا پانے ات مز کی تہ پت کن محنت گم اخ نفر اس تہند خاطر ود ود تہ کران، اخ نفر اس زار پار تہ کران ہم سند ودن ست نم سند زار پار ست بیاکھ اس ربس دعا کران یل یِمن 3 نفرن محنت رلے اد درا سہ کت مز دعوت سہ خراب ثی حالات خراب اہندے برکت گو سہ کھڑا کت جائے مصلس آج سہ وتان دوستو بزرگو تھی دینس تو ایمانس پہ کیا گھس یہ چانہ خاطر لوگو محنت کر ثی لوکن خاطر تہ محنت
تس گن سہ خراب ے ون نس خراب بڑ پیار سان اون لین پہ تس گن ڈولمت ے ون نس ڈولمت ے ون بڑ محبت سان کوٹا کت یل تس گن ون ژے ڈولمت یل نا ژے ون تس گن ژٕ گمراہ گومت ژٕ تیُتھ گومت یل ژٕ آز محنت کر ژے پے کر ژے پے بیکس سۭتۍ یہے سلوک پیار تو محبت سان علماء بارس مز مہ کٔرِو پنٕنۍ زبان درٲزی کی علماء بارس مز کٔرِو پنٕنۍ زبان محفوظ علماء چھِ پیغامن ہٕنٛدۍ وٲرِث آسان انبیا پیغامن ہٕنٛدۍ کیاہ چھِ آسان وٲرِث یُس زن چھِ اگر چٲنِس نیٚچوِس کانٛہہ کینٛہہ وَنہِ سُہ چھُ چون وٲرِث ژےٚ گژھی تکلیٖف ژےٚ گژھی اور میون پیغامبر چھُ ونان عٲلم چھُ میون کیاہ اگر تس خلاف زبان کھولو نتیجہ کیاہ گژھان میٲنِس نبیس چھِ واتان کیاہ یُس زن عٲلم کٲنٛسہِ تہِ بارس منٛز کیاہ کران زبان کھولان سُہ چھُنہٕ اصل کتھ کران چاہے سُہ اکہِ پارٹی ہٕنٛدۍ ٲسِن چاہے مطلب مےٚ تہِ چھِ ونان واریاہ بُرٕ بال بہٕ چھُس معٲفی منٛگان بہٕ چھُس گۄڈٕ اعلان ژھٕنان کٔرِتھ اپنا ہی اور کیاہ چھُ یہِ مےٚ چھُ گۄڈٕ سُمت اعلان کٔرِتھ علماء چھِ سٲری ونان چلو کیاہ ؤنِو لیکن علماءن پیٚیہِ نہٕ فرق پیٚیہِ تُہنٛدِس ذاتس اگر علماءن خلاف تنقید کٔرِو غیبت کٔرِو باقٕے چیٖز کٔرِو تُہۍ چھِو پنٕنۍ ٲخرت خراب کران علماءن ہُنٛد ٲخرت چھُ نہٕ خراب کران اور بیٚیہِ کر بیاکھ کتھ گوٚمُت چھُ بیاکھ رِکاڈنگ رٔٹٕکھ ژٕ یہِ کیاہ کٔرِتھ مےٚ یہِ نہٕ کینٛہہ مےٚ خلاف تہِ کٔرٕکھ خبر کۭژاہ یہِ کیازِ اوڑُو یاد مےٚ خلاف کوٚرُکھ مےٚ ووٚنُکھ کیاہ تٔمِس ووٚنُکھ کٔرِتھ بیٚیہِ ژٹہٕ وار کٔرِتھ کٲنٛسہِ ہٕنٛز رِکاڈِنگ کرٕنۍ تس نہٕ پرژھنہٕ بغٲر اور تمہِ پتہٕ اِشاعت کرٕنۍ چھِ ٹوٹل کیاہ حرام بہٕ چھُس خٲر لۄکُٹ مولوی بٔڑِس مولوی ٲسِن یا بیٚیہِ کانٛہہ ٲسِن نہ چھُ لۄکٹہِ سُنٛد اِجازت نہ کیاہ چھِ پنٕنۍ زبان کٔرِو محفوظ اور پنٕنۍ ٲخرت تھٲیِو محفوظ خدا گواہ قیام کہِ دۄہ گژھن سٲری چیٖزن برونٛہہ کَنہِ ضد مہ کٔرِو اکھ أکِس خلاف کھڑا ترکہِ کلام چھِنہٕ شرن جٲیز آز چھِ ترکہِ کلام گوٚمُت آز چھِ ترکہِ تعلقات گوٚمُت اور مےٚ ووٚن برونٛہہ پٮ۪ٹھے کینٛہہ چیٖز چھِ آسان تِم چھِ آسان تھٔدۍ علماءن ہٕنٛز کامہِ ہٕنٛدۍ عوامُک چھُنہٕ سُہ مسلہٕ آسان سٲنۍ عوام تہِ ؤتھۍ کُس کرنہٕ خٲطرٕ فٲصلہٕ کرنہٕ ہُہ مُفتی چھُ یُتھ یہِ مُفتی چھُ یُتھ ہُہ عٲلِم چھُ یُتھ یہِ عٲلِم چھُ یُتھ ژےٚ چھُے نہٕ تگان وۄنۍ سُبحانک اللہُ پرُن ژٕ کتھ کرکھ کٕمن فٲصلہٕ عٲلمن مہ کر ژٕ فٲصلہٕ میٲنۍ چھُ بیٚیہِ گُزٲرِش یِہے چاہے یتھ جمٲژ سۭتۍ چھُ تعلق چاہے یتھ جمٲژ سۭتۍ تعلق مےٚ چھُ دۄنوٕنی سۭتۍ تعلق مےٚ چھُ کیاہ چھُ دۄنوٕنی سۭتۍ ہُہ تہِ میون تہٕ یہِ تہِ میون بہٕ چھُس دۄنوٕنی ونان یہِ اور ساروی کھۄتہٕ زیادٕ چھُس بہٕ تس سۭتۍ یُس زن زیادٕ کٲم یُس زن بحثن منٛز لوٚگ یُس زن خرافاتن منٛز لوٚگ یُس زن تنقیٖدن منٛز لوٚگ یُس زن بُرٲے کرن منٛز کم از کم برٲے کرن والٮ۪ن سۭتۍ چھِنہٕ أسۍ چاہے ہورُک ٲسِن چاہے یورُک ٲسِن